علی کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا تلاوت قرآن سے بھی پہلے پہلا جملہ نکلا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور سرور کائنات کی زبان سے پہلا جملہ نکلا وعلیک السلام یا ولی اللہ، کہ اے میرا عزیز، اے میرا علی، سجدوا لک الاسنام وان کان داخلا، دیکھ تیری رہبت کی وجہ سے تیرے قدموں میں بت ٹوٹ کر گر رہے ہیں، ابھی تو رحم مادر میں ہے، کیف شانوں کا اس وقت تیری عظمت کتنی ہوگی جب تو باہر آئے گا، ان بتوں کے کیا حال ہوگا۔ کہ قرآن مجید بھی تدریجی نازل ہوا ہے اور نور بھی تدریجی آیا ہے، نور سارا ایک دفعہ نہیں آ گیا۔ تقلبک فی الساجدین سورہ شعراء میں ہے، اے محمد ہم نے آپ کے نور کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں کے صلب میں رکھا۔ اگر ہم ان کو دیکھیں زیارات کو تو اس میں تو اسلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تقلبک فی الساجدین، ہم نے ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں۔ تو یہ نور سلسلہ شروع ہوا حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، حضرت عدنان سے شروع ہوتا عبد المطلب تک آیا، ابھی تک یہ نور ایک تھا، لیکن جب عبد المطلب پہ آیا نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، نور کا ایک حصہ جناب عبداللہ کے صلب میں چلا گیا، نور کا دوسرا حصہ ابو طالب کے صلب میں آ گیا۔ ادھر قرآن بھی تدریجی ہے، کوئی آیت مکے میں نازل ہو رہی ہے، کوئی پہاڑ پہ نازل ہو رہی ہے، کوئی فلاں تاریخ کو نازل ہو رہی ہے، کوئی فلاں تاریخ کو تدریجاً ایک ہی دفعہ دفعتاً قرآن کا نزول، یعنی آخر میں تو شاید بعض روایات ہیں کہ ثابت ہوا ہے، لیکن ایک ہی دفعہ سارا قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو قرآن بھی تدریجاً نازل ہوا، نور بھی درجہ بدرجہ چلتا ہوا آیا۔ جو نور عبداللہ کے صلب میں تھا وہ سرور کائنات کی شکل میں ظاہر ہو چکا تھا، اور سرور کائنات دوسرے نور کے حصے کا انتظار فرما رہے تھے جو ابو طالب کے صلب میں تھا۔ شاید اعلان نبوت کے تاخیر سے کرنے کی بھی علت یہی تھی کہ ابھی تک نور مکمل نہیں ہوا تھا۔ جب ابو طالب کے صلب والا نور جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ظاہر ہوا، خانہ کعبہ میں علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت دوبارہ یہ نور ایک جگہ پہ آ گیا۔ میرے دوست وقت نہیں ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ لوگ تو کیا کہتے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے مختلف چیزیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد جو خود تشریف لے جاتی ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ، 5 باتیں کرتی ہیں۔ رب انی مؤمنۃ بک، سب سے پہلے کرتی ہیں یا اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ ابھی سرور کائنات نبوت کا اعلان نہیں کیا، علی آتے میں ایمان رکھتا ہوں، نہ صرف آپ پر، وَمُؤْمِنَةٌ بِمَا جَاءَكَ مِنَ الْكُتُبِ، جتنی بھی کتابیں تو نے نازل کی ان پر بھی ایمان رکھتا ہوں، جتنے رسول تو نے بھیجے ان سب پر ایمان رکھتا ہوں، اور اپنے جد ابراہیم خلیل پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ 4 ایمانوں کا اعلان کرنے کے بعد بی بی نے 2 واسطے دیے کہ یا اللہ علی میرے رحم میں۔ بڑی عجیب، میں فردوس الاخبار میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اہل سنت کی بزرگان کی کتاب ہے، بی بی جب تشریف لے جاتی تھی نا خانہ کعبہ میں تو بی بی کی ہیبت کی وجہ سے بت گرنا شروع ہو جاتے، تو فردوس الاخبار والا کہتا ہے بی بی شکم اپنے ہاتھ رکھ کے امیر المؤمنین سے مخاطب کر کے کہتی کہ اے میرا عزیز، اے میرا علی، سجدوا لک الاسنام وان کان داخلا، دیکھ تیری رہبت کی وجہ سے تیرے قدموں میں بت ٹوٹ کر گر رہے ہیں، ابھی تو رحم مادر میں ہے، کیف شانوں کا اس وقت تیری عظمت کتنی ہوگی جب تو باہر آئے گا، ان بتوں کے کیا حال ہوگا۔ یہ فردوس الاخبار والا کہہ رہا ہے۔ جناب عقیل کے ساتھ امیر المومنین کی نے گفتگو فرمائی رحم مادر میں، گھبرا جاتے ہیں، بی بی تسلی دیتی ہے میں تو مانوس ہو چکی ہوں، علی تو میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں بی بی نے 2 واسطے دیے۔ پہلا واسطہ دیا حضرت ابراہیم کا، یا اللہ تجھے ابراہیم خلیل کی عظمت کا واسطہ میرے اس بچے کی ولادت کو آسان کر دے۔ نہیں ہوئی، جب پہلی سفارش رد ہو جائے تو ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے پھر دوسری بڑی سفارش ہوتی ہے، اس سے بڑی سفارش، وہی سفارش دوبارہ لے کے جائیں تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب واسطہ دیا، پروردگارہ تجھے میں واسطہ دے رہی ہوں
اپنے اس بیٹے کا جو میرے بطن میں موجود ہے. یہ کہنا ہی تھا، فوراً دیوار کعبہ شاق ہوتی ہے. جب دیوار کعبہ شاق ہوتی ہے تو آخری منٹ، آخری بات سرور کائنات تشریف لے آتے ہیں. اللہم ارانی ولیان، اللہم ارانی ولیان، اللہم ارانی ولیان. زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، یا اللہ مجھے اپنے ولی کی زیارت کرا دے، یا اللہ مجھے اپنا ولی دکھا دے. جب کعبہ میں تشریف لائے تو امیر المومنین جو ہے، جو ہی سرور کائنات آئے، علی کے زبان سے جو پہلا جملہ نکلا تلاوت قرآن سے بھی پہلے، پہلا جملہ نکلا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور سرور کائنات کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، وعلیکہ السلام یا ولی اللہ. اے اللہ کے ولی، میں سرور کائنات کا تجھ پر سلام. میں حیران ہوتا ہوں دنیا پر، کہتے جو کیسے ممکن ہے علی نے بولا ہوں. میں نے بہت ساری کتابوں میں اعتراض دیکھا ہے، جتنی عمر میں کوئی بچے بول سکتے ہیں؟ بولنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ زبان کی، تالو کی. وہ جو عذاب بولنے والے ہیں وہ تو سارے علی کے پاس ہیں. سرور کائنات تو وہ عظیم ہستی ہے، ہاتھ کے اوپر کنکر آتا ہے جس کی نہ زبان ہے، نہ تالو ہے، نہ ہونٹ ہے. وہ بھی کبھی سبوہن کو دوسن کہتا ہے، کبھی سرور کائنات سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ ہم کلام ہوتا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ تجھے علی سے اتنی دشمنی ہے کہ تو کہتا کہ جی نہیں سر، وہ علی کیسے بول سکتے ہیں؟ کم از کم تجھے رسول سے تو محبت ہے. تو ان ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا، کہتا یہ ہاتھ وہ ہیں، اس پہ تو پتھر بھی بولتے ہیں، علی بھی بولے ہوں گے. پروردگارہ محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تمام مومنین کو امیر المومنین کی اس پربرکت ولادت کے موقع پر کم از کم ان 5 چیزوں کو پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ بزرگان خصوصاً قبلہ والد صاحب، جتنے علماء اعلام موجود ہیں، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص محسن ملت قبلہ قاضی صاحب، شیخ الجامعہ، بزرگان جامعہ سے قبلہ نجفی صاحب، غلام حسین نجفی صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء اس دنیا سے گئے ہیں، ان کے درجات بلند ہیں، انہیں عالی سے متعالی فرما.